بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 142، آیت نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حکیما۔ یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مذکر کے لیے، مرد کے لیے، مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ فإن کن نساء اگر ہوں صرف عورتیں، فوق اثنتین دو سے اوپر، فلہن ثلثا ما ترک تو ان کے لیے 1/3 حصہ ہوگا جو مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ وإن كانت واحدہ اگر ایک ہی عورت ہو، فلها النصف تو اس کے لیے کل مال میں سے آدھا ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، مما ترک جو اس نے چھوڑا ہے، جو مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ ان کان لہ ولد اگر اس کی اولاد ہو، فإن لم يكن له ولد اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وورثہ ابواہ تو وارث بنیں گے اس کے والدین، فلأمہ الثلث اور اس کی ماں تیسرے حصے کی۔ فإن کان لہ اخوۃ اگر مرنے والے کا بھائی ہو، فلأمہ السدس تو ماں کے لیے 6واں حصہ ہوگا، من بعد وصیۃ اس وصیت کے بعد، یوصین بہا او دین جو وہ کر کے گیا ہے یا اس کے ذمے اگر قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم ابناؤکم تمہارے باپ تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا ان میں سے سب سے زیادہ نفع کے کون قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ 2 آیات اور اس سورت کی آخری آیت یہ علم میراث ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جس کو ان 3 آیات کا علم حاصل ہو جائے گویا اسے وراثت کا علم حاصل ہو گیا۔ اس کے شان نزول میں ایک حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بیمار ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے پاس مال ہے میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی۔ دوسری وہ حدیث جو کل ہم نے پڑھی ہے
سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان کی بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں. سعد بن ربیعہ کے جو بھائی تھے انہوں نے سارا مال اپنے قبضے میں کر لیا. اب یہ یتیم بچیاں اور ان کی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ ان کا باپ احد کے میدان میں شہید ہو گیا اور مال سارا چاچے نے رکھ لیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی. اس آیت کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ربیعہ کی بیٹیوں کو 2/3 حصے دیا اور ماں کو 1/6 حصہ دیا، اور جو باقی بچ گیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چچا کو یعنی سعد بن ربیعہ کے بھائی کو دیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم میراث کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے. ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم میراث اور قرآن سیکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو. فرمایا میں تم میں نہیں رہوں گا، میں وفات پا جاؤں گا، میرے وفات پانے سے پہلے علم میراث اور قرآن مجھ سے سیکھ لو اور آگے سکھا دو. ایک حدیث میں علم میراث کی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمائی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم جو قرآن کا ہے، ایک علم جو سنت کا ہے، اور ایک علم جو علم میراث ہے. فرمایا اس کے علاوہ جو ہے وہ فضائل ہے، باقی ساری فضیلتیں ہیں، علم یہی ہے. تو قرآن میں جو محکم آیات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتے ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ یہ علم میراث، یہ 3 علم ہیں. وراثت کی اس آیت کو پڑھنے سے پہلے چند ضروری ہدایات ہیں. جس طرح بندہ وراثت جب تقسیم کرتا ہے تو اس سے پہلے اسلام نے چند ضروری ہدایات جو ہے وہ بیان کی ہیں. نمبر 1، وراثت تقسیم کرنے سے پہلے یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے قاتل مقتول کا وارث نہیں بنتا. ایک بندے نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے، وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا. اس پر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا. ہاں البتہ قتل اگر انجانے میں ہو جائے، حادثاتی طور پر ہو جائے، پھر امت کا اجماع ہے کہ پھر وہ وارث بن جائے گا. ورنہ قاتل اگر کوئی انسان اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو اپنے باپ کی جو مال ہے اس کا وہ وارث نہیں بنے گا. نمبر 2، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، فرمایا کافر مرتد مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اور مسلمان کافر مرتد کا وارث نہیں بنے گا. دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. ہاں تیسری ہدایت بھی ہے، لیکن تیسرا ہمارے ہاں چونکہ غلام نہیں ہے، وہ غلاموں کے حوالے سے ہے. آزاد غلام کا وارث نہیں بن سکتا، غلام آزاد کا وارث نہیں بن سکتا. وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ایک بڑی ضروری ہدایت جو اس آیت کے اندر بھی ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی. مرنے والا فوت ہو گیا، اس کے ذمے اگر قرض ہے تو وہ مال کو تقسیم کرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، وہ اسی مال میں سے ادا کی جائے گی. حتیٰ کہ اگر کسی بندے کا نکاح ہوا، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر نہیں دیا تو حق مہر بھی اس کا قرض ہے، تو اسی بیوی کو، مرنے والے کی بیوی کو پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا، پھر اس کا حصہ بھی ادا کیا جائے گا. اسی طرح اگر مرنے والے نے کوئی نظر مانی تھی، فلاں نیکی کے کام پہ اتنا خرچ کروں گا، میں حج پہ جاؤں گا، میں عمرے پہ جاؤں گا، یہ اس نے نظر مانی ہے، تو نظر چونکہ انسان کے اوپر عمل کو واجب کر دیتی ہے، اس کا یہ نظر ماننا بھی گویا اب قرض ہے، اس کی وہ نظر پوری کی جائے گی. اگر اس نے حج کی نظر مانی ہے تو اس کے اس مال میں سے حج کیا جائے گا. اگر کسی جگہ خرچ کرنے کی اس نے نظر مانی تھی تو اس کے مال میں سے وہ خرچ کیا جائے گا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد جو ہے وہ فوت ہو گئے. انہوں نے ایک یہودی سے 30 وسق کھجوریں بطور قرض کے لی تھی. یہ تقریباً 57 مچ کھجوریں جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو والد جو فوت ہو گئے، اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ان کے پاس ایک ہی باغ تھا، اس کے اندر تھوڑی سی کھجوریں تھیں. انہوں نے یہودی سے کہا کہ ابھی میرے پاس وہ کھجوریں نہیں ہیں، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا. یہودی نے کہا مجھے تو ابھی چاہیے، تیرا باپ فوت ہو گیا، مجھے ابھی اپنا قرض واپس چاہیے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری سفارش کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر یہودی کو سمجھایا کہ ابھی اس کے پاس نہیں ہے، یہ تجھے بعد میں دے دے گا.
اس نے کہا جی نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی باغ ہے کھجوروں کا، وہ باغ سارے کا سارا تم رکھ لو۔ اس نے کہا جی نہیں مجھے تو اپنی 30 وسق کھجوریں ہی چاہیے، باغ میں پتہ نہیں تھوڑی نکل آئے تو میرا نقصان ہو جائے گا، مجھے اپنی کھجوریں چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ کے اندر گئے، آپ نے باغ میں چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد آپ باغ سے باہر نکلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہا کھجوریں اتارو اور 30 وسق اس یہودی کو دے دو۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے میں کھجوریں میں نے اتارنی شروع کر دی، وہ 30 وسق ہو گئے، میں نے یہودی کو دے دی، کھجوریں ابھی بھی باقی تھی، میں نے اور اتاری، وہ 12 وسق اور نکل آئی۔ جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا میں نے کہا جی وہ 30 وسق میں نے یہودی کو بھی ادا کر دیے ہیں اور 12 وسق اور بچ بھی گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بات جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتلا دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات بتلائی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے پتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس باغ میں چکر لگا رہے تھے نا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس باغ میں برکت نازل کر دینی ہے۔ تو اس حدیث میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مال صرف وہ باغ تھا تو آپ نے اس کو تقسیم نہیں کیا، فرمایا اس کو بطور قرض اگر سارا ہی جاتا ہے تو سارا ہی چلا جائے، یعنی اگر ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اس کے ذمہ قرض بھی ہے، اس کے ذمہ قرض بھی ہے لیکن قرضہ اس کا زیادہ ہے مال اس کا تھوڑا ہے، یا برابر برابر ہے تو سارا وہ قرض میں دے دیا جائے گا، اس کا مال جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا۔ اگر 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ کی قرض ہے تو وہ 5 لاکھ قرض میں سارا کا سارا چلے جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھائی فوت ہو گیا اور ان کے ذمے 300 درہم تھے بطور قرض کے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ قرض اپنی جیب سے ادا کر دیا، اپنے بھائی کا قرض اپنی جیب سے ادا کر دیا اور 300 درہم جو سعد بن اطول ان کی جو بیٹیاں تھیں نا، جو اولاد تھی، ان کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے تیرا بھائی ابھی قید میں ہے، قرض کی قید میں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے تو سارا قرض ادا کر دیا اور اپنی جیب سے ادا کر دیا، ہاں البتہ ایک عورت ہے اس نے آ کر مجھ سے 2 درہم مانگے تھے لیکن اس کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، میں نے تو اس کو دیا نہیں، تیرے پاس گواہ تو ہے نہیں کہیں جھوٹی نہ بولتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے 2 درہم اس کو واپس کر دے، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا تیرا بھائی ابھی قرض کی قید میں ہے، قرض کی وجہ سے وہ چھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بہت بڑی اہم ہے، بڑی اہم دلیل ہے کہ انسان کے ذمے جو قرض ہے نا اس کی ادائیگی پہلے، ہمارے ہاں مال کی وراثت کی تقسیم پہلے ہو جاتی ہے، قرض کوئی بھی نہیں دیکھتا، بھئی میت کے ذمے جو قرض ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ میت کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد وراثت کی تقسیم سے قبل قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ دوسرا اہم کام جو اس آیت کے اندر ہے وہ ہے وصیت کو پورا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کے پاس مال ہے اتنا مال کہ وہ وصیت کے قابل ہے اسے وصیت ضرور کرنی چاہیے۔ وہ 1 رات بھی 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ اس کے سرانے پہ وصیت نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اسے وصیت کر دینی چاہیے، وصیت اپنے مال کی کرنی چاہیے۔ وصیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات بالکل واضح فرمائی تھی، فرمایا اللہ نے وراثت کے احکام نازل کر دیے، ہر حقدار کا حق اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، اب وصیت جو ہے وہ ورثاء کے حق میں نہیں ہو سکتی، یعنی باپ اپنے بیٹوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا کہ فلاں بیٹے کو اتنا دے دو، فلاں بیٹے کو اتنا دے دو، کیونکہ بیٹوں کا حصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، بیٹیوں کا حصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، تو وصیت ان کے حق میں ہوگی جو وارث نہیں ہے، ورثاء کے جو آبا ہیں ان کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے۔ اس وصیت کی مقدار کتنی ہے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شدید بیمار ہو گئے، مکہ کے اندر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری کے لیے گئے تو سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ کہ اللہ کے رسول میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، اللہ کے راستے میں دے دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعد نہیں، سارا نہیں دے سکتا، کم کر۔ اس نے کہا جی چلو میری ایک ہی بیٹی ہے
1 तिहाई हिस्सा बेटी को दे देता हूँ, बाकी सारा अल्लाह के रास्ते में। नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, आपने नहीं। उसने कहा जी आधा आधा कर लो, आधा अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ, आधा मेरी एक बेटी है ले लेगी। आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर उसने कहा जी मैं तीसरा हिस्सा, यानी तीसरा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूँ, बाकी 2 हिस्से वरासा के लिए। आप अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है मगर ये भी ज़्यादा है, ठीक है मगर ये भी ज़्यादा है। तो इस हदीस में मिकदार मुतय्यन हो गई है कि अगर बंदा जो वसीयत करना चाहता है वो 1 तिहाई हिस्से से ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता। यानी अगर किसी के पास 3 रुपए हैं तो सिर्फ 1 रुपये की वो वसीयत करेगा, 3 रुपए की वसीयत नहीं करेगा। बल्कि इस हदीस से आगे एक और हदीस है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की, सही हदीस है, वो बयान करते हैं, सही मुस्लिम के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने चूँकि कहा तिहाई हिस्सा भी ज़्यादा है, इसलिए इंसान को चौथाई हिस्से की वसीयत करनी चाहिए। यानी 1/3 की बजाय 1/4 कुल माल के 4 हिस्से कर ले और 1 हिस्से की जो है वो वसीयत कर दे, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तिहाई भी ज़्यादा है। तो वरासत के अहकाम से कबल वसीयत जो है वो ज़रूर पूरी करनी चाहिए। और वो जो वसीयत वरासत मरने वाला कर गया है, सूरह बकरा के अंदर हम इसकी वजाहत पीछे पढ़ के आए हैं, उस वसीयत को पूरा करना ज़रूरी है। कुरान ने कहा है फमन बद्दलहु बअद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु, जो बंदा वसीयत को बदलेगा वो गुनाहगार है। अगर बाप ने वसीयत कर दी, उसके मरने के बाद कोई बेटा उठता है चुपके से उस वसीयत को चेंज कर देता है, तो मरने वाले की वसीयत को बदलना कुरान ने इसको गुनाह कहा है और बड़ा संगीन गुनाह है, नंबर 1। नंबर 2 है, अगर ये भी सूरह बकरा के अंदर पीछे हमने पढ़ा है, अगर मरने वाले ने कोई ऐसी वसीयत की है जो शरीयत के अहकाम के मुखालिफ है, मिसाल के तौर पर शरीयत ये कहती है बेटों का हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर कर दिया, लेकिन मरने वाले ने वसीयत कर दिया एक बेटे के हक़ में ज़्यादा, एक बेटे के हक़ में कम। अब ये वसीयत उसकी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ है। कुरान ये कहता है फमन खाफ़ मिन मूसिन जानफन औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम, अगर वसीयत के अंदर गुनाह है या किसी के हक़ तलफ़ी है तो उस वसीयत को जो है वो चेंज किया जा सकता है, ताकि मरने वाले को भी गुनाह ना मिले और जिनका हिस्सा मारा जा रहा है उसका गुनाह मरने वाले को ना मिले। अगर वसीयत के अंदर खिलाफ शरीयत काम है तो उसको चेंज किया जा सकता है, अगर वसीयत में खिलाफ शरीयत काम नहीं है तो उस वसीयत को चेंज नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल वसीयत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन 2 शराइत के साथ। 1 तिहाई हिस्से से कम हो, नंबर 2 वो वरसा के अलावा हो। देखो 1 तिहाई से ज़्यादा करेंगे तो वरसा का हक़ मर जाएगा। अगर वरसा के हक़ में मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई बंदा वरसा के हक़ में वसीयत करता है, गोया वो अल्लाह ताला की एक तो नाफरमानी करता है, दूसरा वो ये समझता है अल्लाह ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं वो गोया सही नहीं है, मैं इसको सही कर दूँ, तो ये अल्लाह ताला के अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। इसलिए वरसा के हक़ में वसीयत जो है वो नहीं की जाएगी। बाकी इंशाअल्लाह जो इस आयत के अंदर हिस्से हैं वो इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।